سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے صارف ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جذباتی باتیں ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، جذباتی باتوں کا جو جملہ ہے، اب یہ کس سینس کے اندر بولا جاتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس میں بذات خود وہ لفظ کا اصل معنی مقصود نہیں ہوتا، اس سے کوئی انکار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن تو جادو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنتر منتر ٹائپ کی چیز ہے، نہیں، جیسے ایک جادو کی حیرت انگیز تاثیر ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ قرآن بھی اس قدر مؤثر ہے تو یہ تو پھر جادو ہی ہے، تو بیسیکلی وہ اس کے حق ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو قصے کہانی ہے، تو حالانکہ قصے کہانیاں تو قرآن پاک میں ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جیسے قصے کہانیاں جھوٹی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا اعتبار نہیں ہوتا، ایسی معاذ اللہ قرآن کی، تو ان کے جملے کا جو مقصود و مفہوم تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب جذباتی باتیں کہنا جو ہے یہ بھی کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ اسلام کی دین کی جو بات کرتا ہے نا وہ بڑا جذباتی ہوتا ہے اور ساری باتیں جذباتی رنگ کے اندر ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یار جذباتی باتیں جیسی اتنی سیریس نہیں ہوتی، اتنا ان کو توجہ دینے کی حاجت نہیں ہوتی، کوئی عقلی باتیں جو عقل، لاجک اور فلسفے پر مبنی ہو، سنجیدہ گفتگو ہو، بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جذباتی باتیں تو بس ایسی ہوتی، یہ کوئی معاذ اللہ اس انداز کے اندر بھی کہہ سکتا۔ اب اگر اس انداز کے اندر کوئی کہتا ہے کہ یار دین کی باتیں تو جذباتی باتیں، اس کا مطلب اگر انکار ہے تو پھر تو یہ دین ہی کا انکار ہوا، اور دین کا انکار لازمی بات ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتا، اور مسلمان کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ کہ دین کا انکار کر کے کس بات کا مسلمان۔ لیکن اگر اس سے مراد وہی پہلے والا معنی ہے کہ یار یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں نا وہ اس کو جذباتیت کے ساتھ مکس کر کے بیان کرتے ہیں اور اس میں اتنی ایموشنز ڈال دیتے ہیں اور اتنی اس کے اندر جناب سینٹیمنٹس ڈال دیتے ہیں، تو یہ بڑا ایک عجیب سا ہو جاتا ہے، لاجک سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی چلے بہت سے لوگ اس کو ایموشنز اور جذبات کے ساتھ بھر دیتے ہیں نا، تو آپ اس کو عقل کے ساتھ بھر دیں، آخر آپ بھی تو مسلمان ہیں نا، آپ مسلمان ہو کے سوال کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو کسی دوسرے کا طریقہ یوں پسند نہیں ہے تو آپ اس کو عقل، منطق اور فلسفے کے ساتھ لبریز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، تو چلے آپ اپنے انداز میں دین کی خدمت کر لیں، جو جذبات کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو جذبات کے ساتھ کر لینے دیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جذبات تو انسانی وجود کا حصہ ہے، وہ کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کے اندر جذبات نہیں ہوتے؟ اسے تو لوگ ہی بولتے ہیں کہ یار یہ اسٹیچو کہاں سے لے آئے، یعنی یہ ڈھانچہ سا کہاں سے اٹھا کے لے آئے جس کے اندر نہ مجسمے کی طرح ہے، نہ یہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون سا بندہ اٹھا کے لے آئے؟ آگے سے ایکسپریشنز دینا، ایموشنز کو ایڈ کرنا، جذبات کا اظہار کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اتنی بنیادی فطرت ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اور اب تو خیر یہ جدید جو سائیکالوجی ہے وہ بھی اس کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ کام کرتی ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو چڑیوں کی چہچہاہٹ سے، آبشاروں کی روانی سے، ندیوں کے پانی کی آواز سے اور خوبصورت مناظر سے کوئی حس ہی نہ ہو، یعنی وہ ویسے کا ویسا ہی رہے، تو فرمایا کہ اس کا علاج کراؤ، اس کے مزاج میں خرابی ہے، یہ قیمہ سعادت کے اندر لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ اس کا علاج کراؤ، اس کے مزاج میں خرابی ہے، اس کی انسانیت میں کمی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غمی کی بات پہ غمگین ہوگا، اچھے منظر سے طبیعت کو فرحت ملے گی، برے منظر سے طبیعت میں خوف پیدا ہوگا، لہذا جذبات سے عاری انسان کو تو دنیا بھی پسند نہیں کرتی کہ یار اس کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے، نہ کسی کو مرے کے اس کو دکھ ہے، نہ کسی کی خوشی کی اس کو خوشی ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ یہ لوگ تو اس سے دوست بننا پسند نہیں کرتے اس کا۔ تو اس لیے جذبات تو انسانی وجود کا حصہ ہے۔ اب اگر دین کی بات جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اور کوئی بات جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ کیا وطن کی باتیں جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ کیا قوم کی بات جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ کیا اپنے آباء و اجداد کی باتیں جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ بہت خوب، بہت خوب۔ تو دنیا کی ہر قوم اپنے ہیروز کا ذکر جذبات کے ساتھ ہی کرتی ہے، دنیا کا ہر ملک
اپنا جو دن مناتے ہیں، جو ان کا کوئی آزادی کا دن ہے یا ان کا کوئی بڑا دن ہے، وہ جو مناتے ہیں تو کیا وہ روتے دھوتے مناتے ہیں؟ وہ کوئی جذبات کے ساتھ نہیں مناتے ہیں۔ اس دن تو بڑے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑے باجے بجا رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑے جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی سوال کر دیں، یار کیا یہ جذباتیت ہے؟ چھوڑے جذباتیت کو، سنجیدہ رہنا چاہیے، لیکن وہاں نہیں بولیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جذبات کا اظہار تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، اور جذبات کے ساتھ ہی زندگی رواں دواں ہے، جذبات کے ساتھ ہی زندگی کی رونق ہے، جذبات کے ساتھ ہی انسان کی اصل انسانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اب اگر قوم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار جذبات کے ساتھ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ قوم کا بڑا عظیم سپوت ہے۔ اگر وطن کے ساتھ محبت کا اظہار جذبات کے ساتھ ہو تو اسے حب الوطنی کہا جاتا ہے، اور اسے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے ساتھ جو اپنی وابستگی ہے اسے جذبات کے ساتھ اظہار کریں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑا اسے ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو پھر بھائی کیا پرابلم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ اپنی جذباتیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی دین کی بات کو جذباتیت کے ساتھ کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ یار آپ کا بیسیکلی جذباتی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق ہوگا آپ اسی کے بارے میں جذباتی انداز میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ لہذا جس کا ملک کے ساتھ جذباتی تعلق ہے وہ ملک کے حوالے سے اس انداز میں بات کرے گا، جس کا قوم کے ساتھ ہے وہ قوم کے ساتھ اس انداز میں بات کرے گا۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ مثال کے طور پہ مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں؟ لیڈر کے لیے مرنے مارنے کو تیار۔ لیڈر کے حوالے سے ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے بلے شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جناب گلاس اٹھا کے مارا دوسرے کو، اور کھڑے ہو گئے اور سپیکر ادھر مارا، دوسرے کے گریبان پکڑ لیے اور دھمکیاں دے رہے اور گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ منفی جذباتیت ہے، یعنی یہ جذباتیت منفی ہے، یہ تو کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح شے کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو صحیح انداز میں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا اس طریقے سے کرتی ہے۔ تو یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ لازمی طور پہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کے دین ایمان کا حصہ یہ ہے، اسے تعلیم یہ دی گئی ہے اور اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کی محبت جو خدا کے ساتھ ہے اور خدا کے رسول کے ساتھ ہے وہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اس کے دین کے کمال کو موقوف کیا گیا اسی کے اوپر کہ دین کامل تب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر ما سوا یعنی ہر دوسری شے سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ اس کو کہا یہ گیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس وہ تب پائے گا جب اس کے اندر یہ جذبات ہوں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اسے فرمایا یہ گیا ہے کہ تمہارا ایمان کامل تب ہوگا کہ جب تمہیں اپنی جان اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز یوں بھی وابستہ ہے، ایک تو اللہ رسول کے ساتھ محبت ہماری ایک قسم کے مزاج اور فطرت کے اندر ہی ہے مسلمان کی، دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی وطن کے ساتھ آپ کو کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ وطن میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ آپ کے ساتھ آپ مانوس ہیں آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی ذات تو وہ ہے جو ان تمام تعلقات سے ماورا ہے، ان تمام تعلقات سے بالا تر ہے۔ پھر اس کے ساتھ دین وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی دنیا سدھرتی ہے اور آخرت کی دائمی نجات ملتی ہے۔ تو جس شے کے ساتھ انسان کا اتنا بڑا مفاد وابستہ ہے، اتنی بڑی نجات وابستہ ہے، اتنی لمبی زندگی کی کامیابی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا اب اگر اس انداز کے اندر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ جذباتی تعلق وابستگی رکھتا ہے تو یہ 100% سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، یہ وابستگی ہونی چاہیے۔ ہاں، اب اگر اس وابستگی کی وجہ سے کسی جگہ کوئی منفی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، منفی سے مراد ہے جو حقیقتاً منفی ہو، وہ نہیں ہے
کہ لبرلز کے لیڈر کے خلاف کوئی کلام کر دے تو یہ مارنے کو دوڑیں، اور مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات ہو جائے تو ان کو حس بھی نہ ہو، اور مسلمان اگر کچھ بولے تو بولے نہیں یار یہ جذباتیت کا اظہار کر رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی منفی نہیں ہے۔ منفی وہ ہے کہ جس کو خود شریعت بھی بولے کہ یہ منفی ہے، یہ جس کے بارے میں خود شریعت یہ فرما دے کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، وہ طریقہ منفی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی جذباتیت کو اور اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے جو بذات خود خلاف شریعت بھی ہے تو وہ غلط ہے، ہاں اس کو ماڈریٹ کیا جائے گا، اس کو معتدل کیا جائے گا۔ لہذا مطلقاً جذبات کی نفی کرنا جو ہے نا، یہ کوئی میرے خیال دانش مند یا عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔